أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی ابتدا میں سورۃ الملک ہے جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 67 نمبر پر ہے، 6-7، اور نزولی اعتبار سے یہ سورت 77 نمبر پر نازل ہوئی. اس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں. یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا نام سورۃ الملک اس کی پہلی ہی آیت کے اندر چونکہ ملک کا لفظ آ رہا ہے اس لیے یہ نام رکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 آیات والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی اور مغفرت کا سبب بنے گی. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 30 آیات والی سورت ہے، سورۃ الملک ہے، جو کہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس فضیلت کو بیان فرما کر اس خواہش کا اظہار فرما دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا کہ حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، جو فقر اور غنا مالداری کا مالک ہے، جو ہر طرح سے سارے کے سارے نظام کو چلانے والا ہے، ہواؤں کے اندر پرندوں کو تھامنے والا ہے، آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے والا ہے. یہ تنہا اللہ ہی کی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے. نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. پھر دوزخ کا ذکر فرمایا کہ دوزخ جو اتنا جوش مارے گی گویا کہ جیسے پھٹ ہی پڑے، اور جو لوگ مجرم ہوں گے اس کے جب قریب ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم طلب کیا کرتے تھے. تمہیں چاہیے کہ تم خدائے رحمان پر ایمان رکھو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہوا. سورہ قلم قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 68 نمبر پر یہ صورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی. پہلے نمبر پر سورہ علق نازل ہوئی جو 30ویں پارے میں ہے، اور دوسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورت یہ سورۃ القلم ہے. مکی سورہ مبارکہ ہے. اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس کے 2 نام ذکر کیے، ایک القلم ذکر کیا اور دوسرا جو ہے نون اس کا نام جو ہے وہ ذکر کیا، اور اس کی پہلی ہی آیت کے اندر یہ دونوں نام آ رہے ہیں. نون بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد دوات ہے، دوات جس کے اندر سیاہی ہوا روشنائی ہوا کرتی ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حروف مقطعات میں سے ہے. دونوں باتیں درست ہیں. اور القلم جو ہے وہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر اس سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر القلم کا لفظ آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس سب کو لکھ دو. گویا کہ تقدیریں جو ہیں وہ لکھ دی گئیں. اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان فرمایا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرمایا اور گستاخوں کو جواب دے دیا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراضات کیا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرما کر آپ کو اعلیٰ اخلاق والا قرار دے کر آپ کو صبر کی تلقین بھی فرمائی. آیت نمبر 10 سے 14 تک ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت جو جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، بے وقار کمینہ ہے،
عیب گو ہے، چغل خور ہے، بھلائی سے لوگوں کو روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بے نسب ہے، اور اس کی سرکشی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ مالدار ہے اور بڑی اولاد والا ہے۔ یہ ساری کی ساری آیات سرداران قریش میں سے ولید ابن مغیرہ، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا کٹر قسم کا دشمن تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئیں اور بتا دیا گیا کہ وہ کیسا بدبخت اور کمینہ اور سرکش ہے۔ آیت نمبر 17 سے 33 تک اللہ رب العزت نے جنت والوں کا، اصحاب الجنہ کا ذکر فرمایا اور باغ والوں کا قصہ ذکر کیا، اور اس میں ایک تو یہ فرما دیا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں یہ جنت کے مستحق بنیں گے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے ایک باغ والوں کا قصہ ذکر کیا۔ عرب میں ایک بڑا مشہور قصہ تھا جو کہ فرمایا کہ یمن کے اندر ایک باغ تھا، اس کا مالدار بڑا غریب نواز تھا، لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتا تھا، اپنی پیداوار میں سے لوگوں کی بڑی ہی مدد کیا کرتا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد نے یہ سوچا ہمارا والد تو بے وقوف تھا، وہ بہت سارا مال اور بہت ساری اس میں سے جو غلہ ہوا کرتا تھا اور باغ کی جو پیداوار ہوا کرتی تھی وہ لوگوں میں خرچ کر دیا کرتا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا سب اپنے گھر لے جائیں اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے اس سارے باغ کو ہلاک کر دیا۔ تب انہیں سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے پھر اللہ ان چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ بخل کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے جس کو عشر کہا جاتا ہے، زمین تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس میں سے جو پیداوار ہو، اگر تو انسان اس کا کام اور اس کے اندر جو پانی دیتا ہے وہ پیسے کے ذریعے سے پانی لگاتا ہے تو اس پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور اگر جو ہے وہ بارانی زمین ہے اور وہاں پر پانی کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے تو پھر اس میں سے جو ہے وہ 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 42 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو محسن اور مجرم، فرما بردار اور نافرمان، وفادار اور بغاوت کرنے والا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخرت اور قیامت کے حوالے سے ایک نقشہ بیان کیا، جس دن اللہ کی پنڈلی کو، ساک کو کھول دیا جائے گا، اس دن کیا منظر ہوگا، لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے اس کو دیکھ کر لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے احکامات اور اللہ کی حکم اور آذان کو سن کر اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو آج حشر کے میدان میں یہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ اور اس طرح کی یہ ساری کی ساری جو آیات ہیں یہ متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، کہیں پر اللہ رب العزت کے وجہن چہرے کا ذکر کیا، کہیں پر یدن ہاتھ کا ذکر کیا، یہاں پر پنڈلی ساق کا ذکر کیا، یہ سب کے سب آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کو ان پر ایمان رکھنا چاہیے کہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، عمل کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اور اس کی کھود کرید کے اندر اور باریک بینی اور تعویلات کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوا جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 69 نمبر پر یہ سورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 78 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کا مطلب ہے حق ہونے والی، ثابت ہو جانے والی، اللہ رب العزت کے وعدے وعیدیں سب کے سب سچ ثابت ہو جائیں گی، اور قیامت جو ہے اس کا آنا یقینی اور برحق ہے، اسی کو حاقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ارشاد فرما دیا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، جس میں سور پھونکا جائے گا، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ سب کا سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا، آسمان پھٹ پڑے گا، اور جو لوگ نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیں گے، یہ سب کے سب خوشی کے عالم میں ہوں گے، سب کو دکھاتے پھریں گے، اور آخر کار ان کا انجام جنت میں ہوگا جو دائمی نعمتوں والی جگہ ہے۔
اور دوسری طرف وہ گنہگار ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر یہ کہیں گے کاش ہمیں نہ یہ ملتا، کاش ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا، ہائے افسوس آج ہمارے مال نے، آج ہمارے تعلقات نے ہمیں کوئی فائدہ نہ دیا، کاش ہمیں موت آ جائے اور ہمارا کام تمام کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا اور انہیں دوزخ پہ ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بدبخت کی علامات کو ذکر کیا، ایسا بدبخت جس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ یہ اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، کھانا نہیں کھلاتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر کا کلام ہے، حقیقت میں قلیلا ما تؤمنون، ان لوگوں کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاہن کا کلام ہے، کسی نجومی کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، حقیقت میں یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، وہاں پر یہ واقعہ بھی ان کے ایمان لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے آئے اور اس کلام کو سنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ذہن میں آیا شاید یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو حضور نے آیت پڑھی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، حقیقت میں تمہارے اندر ایمان نہیں۔ ذہن میں آیا شاید یہ کسی نجومی اور کاہن کا کلام ہے، تو فوراً آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں، قلیلا ما تذکرون، حقیقت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اس پر دل میں آیا یہ کیسا کلام ہے جو دل کے اندر بات آئی، وہ آیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھ کر سنا دی۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کا آغاز ہوا، جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 70 نمبر پر یہ صورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 79 نمبر پر نازل ہوئی، 79 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ معارج دراصل درجات کو کہا جاتا ہے، اس میں آسمان کے درجات مراد ہیں۔ اور پھر کہا مشرکین جو تھے وہ عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اے نبی جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ، تو فرمایا کہ دیکھو جب وہ عذاب آ جائے گا، جب وہ پکڑ آ جائے گی، اس وقت کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انسان کی کیفیت کو ذکر کیا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کم ہمت ہے، جب کوئی تکلیف آ جائے، جب کوئی پریشانی اور آزمائش آ جائے پھر واویلا کرتا ہے، اور اگر اس کو مال و دولت مل جائے تو اس میں سے کنجوسی کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ نیک لوگ الا المصلین، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور حق پر قائم رہتے ہوئے سچی اور حقیقی گواہی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا جنت کے اندر اکرام کیا جائے گا، جنت کے اندر نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اور ہم بھی آخرت میں اور جنت کے اندر اس اکرام کا مستحق بنے۔ اس کے بعد سورۃ النوح کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ 71 نمبر پر صورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ 71 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 28 آیات اور 2 رکوع ہیں، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ نوح ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں بہت زیادہ عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔
آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کی ذات نے ان کو رسول بنایا، اور آدم ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خوب اللہ رب العزت کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، دن رات اس دعوت میں ایک کر دیا، لیکن جیسے جیسے یہ دعوت دیتے اس طرح سے لوگ ان سے دور ہٹتے چلے جاتے اور ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ دن ہوتی رات ہوتی اور اس طرح سے جلوت میں ہے یا خلوت میں ہے، خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر، جہاں کہیں لوگوں کو دیکھا وہاں لوگوں کو دعوت دیتے اور فرماتے کہ اے لوگو استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہیں نوازے گا۔ چنانچہ اس کے اندر استغفار کے ثمرات بھی ذکر فرمائے، کہا کہ ایک شخص استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ مال اور اولاد عطا فرماتا ہے، اللہ باغات اور نہریں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے 5 بت اور بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، جن 5 بتوں کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے۔ روایات میں اور تاریخی روایات کے اندر آتا ہے یہ 5 بڑے نیک قسم کے لوگ تھے۔ جب دنیا سے چلے گئے لوگوں نے ان کے بت بنا لیے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے، سرکشی پر اتر آئے ہیں، ہلاکت کی دعا کی اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الجن کا آغاز ہوا، جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 72 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 40 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 17 تک ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں، اور ہر طرح سے جیسے انسان ہیں ایسے جنات ہیں، جیسے اللہ نے ان کو شریعت کا مکلف بنایا ایسے جنات کو شریعت کا مکلف بنایا، جیسے انسانوں میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، ایسے ہی جنات کے اندر مسلمان، کافر، اچھے، برے، مذکر، مؤنث، ہر طرح سے ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ عقل پر اعتماد کرتے ہیں اور دیکھنے والی اور ظاہری چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ان قرآن کی حقیقی آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنات کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا، آپ جنات کے لیے بھی نبی بن کر آئے۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام وادی نخلا میں فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اس وقت جنات وہاں سے گزرے اور سوچنے لگے کہ پہلے ہم آسمانوں تک جایا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمانوں پر پہرے لگا دیے گئے اور ہم جا نہیں سکتے، اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے ہمیں بھگا دیا جاتا ہے، ہمیں مار پڑتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے جو یہ کلام نبی پڑھ رہا ہے، حقیقی طور پر یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہاں سے روک دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ساری بات کو سنا، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو تبدیلیوں کا راز انہوں نے جان لیا، اور پھر قرآن کریم کی صداقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو بتایا، وہ بھی ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے آگے ذکر فرمایا، حضور بے اجرت لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے اور شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور شرک سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ 73 نمبر پر سورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 3 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ المزمل کا معنی ہے دراصل چادر میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے۔ آگے بھی ایک سورت آ رہی ہے جس کو مدثر کہتے ہیں، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ ایک لطیف سا فرق مفسرین نے ذکر فرمایا، اگر رات کے وقت کوئی چادر میں لپٹا ہو تو مزمل یہاں پر کہا گیا، اور دن کے وقت اگر چادر یا کمبل میں ہو تو پھر اسے مدثر کہا جاتا ہے۔
معنی دونوں کا ایک ہے، چادر میں لپٹنے والے، کمبل میں لپٹنے والے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت یعنی رات کے وقت میں ہے، آپ چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے پیار سے مخاطب فرمایا اور کہا کہ دیکھیں آپ کی زندگی، آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، آپ مجاہدہ کرتے ہیں، آپ اللہ کی ذات کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ذکر فرمایا، آپ کی عبادت کا ذکر کیا اور آپ کے مجاہدے کا ذکر کیا اور آپ کی اطاعت کا ذکر کیا، آپ کی دعوت کا ذکر کیا۔ آپ دین کو دعوت دیتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے لوگوں کو بچاتے ہیں، اور رات کو آپ تہجد ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر چونکہ ابتدائے اسلام کے اندر جب فرض نماز 5 جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا تھا، اس وقت تہجد کی نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فرض تھی، بعد میں پھر اس کو مستحب قرار دے دیا، نفل قرار دے دیا جب 5 نمازیں ملی۔ اور رات کا قیام دراصل بڑی اہمیت کا حامل ہے اور انسان کے روحانی تربیت پہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صبر دینے کے لیے فرعون کا ذکر کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، لیکن جب فرعون باز نہ آیا تو اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ہمیشہ فتح ہوتی ہے تو حق کی ہوا کرتی ہے، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں اور حق راستے پر ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے رب کے حضور عبادت کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، اور ایسا اس کے اندر ایک محبت کا اظہار فرمایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، آپ ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، چلے ایسا کر لیں کچھ کم کر لیں، پھر فرمایا چلے آدھی رات تہجد ادا کر لیں۔ یعنی اللہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اللہ کی ذات سے باتیں کریں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نام ہے، اور مدثر کا معنی یہ بھی چادر میں لپٹنے والے۔ یہ دراصل جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ گھبرائے اور گھر تشریف لائے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیار سے آپ کو خطاب فرمایا۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے یہ 74 نمبر پر صورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 4 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا آپ لوگوں کو دین کی، اسلام کی دعوت دیں، عذاب سے ڈرائیں، اور مجرموں کا انجام ذکر فرمایا، جو لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن ولید ابن مغیرہ، اس کے حوالے سے کہا کہ یہ قرآن کریم کا انکار کرنے والا ہے، قرآن کریم کو جادو کہنے والا ہے۔ جہنم کے جو داروغے ہیں، جب یہ شخص جہنم میں جائے گا پھر دیکھے گا کہ عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ جہنم کے داروغے، یہ جہنم کا بڑا داروغہ مالک اور اس کے ساتھ بہت سارے اس کے مددگار، وہ کسی پر رحم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور حکم کے پابند ہیں، لہذا بہت سخت دل ہیں۔ جو اللہ کی ذات نے حکم دیا اس کے مطابق یہ عذاب دیتے چلے جائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ ولید ابن مغیرہ اور اس کے پیچھے چلنے والے اور اس طرح سے جو جہنم کے مستحق بن رہے ہیں، کس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈالا؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس بات نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ لوگ جو ہے وہ کھانا لوگوں کو نہیں کھلاتے، یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ فضول بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جس بنیاد پر ان کو دھوکے میں ڈال دیا گیا اور یہ عذاب کے مستحق بنے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کا آغاز ہوا، جو ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 75 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 31 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں عقیدہ قیامت کو ذکر فرمایا قیامت کا آنا برحق ہے،
اور آخرت کی سختیوں کو ذکر کیا اور فرمایا کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اس صورت کے اندر نفس کا ذکر کیا کہ نفس کتنی طرح کے ہیں۔ ایک تو اسی پارے کے اندر، اسی سورۃ القیامہ کے اندر نفس لوامہ کا ذکر کیا۔ دراصل 3 طرح کے نفوس ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 13 کے اندر ہے، جو برے کاموں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے جو گناہوں پر انسان کو ملامت کرنے والا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے جو نیکی کی رغبت دینے والا ہے اور گناہوں سے نفرت دلانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ قیامت آنے والی ہے جس میں انسان کی انگلیاں، انسان کے اعضاء اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور اس وقت انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے ہیں، آپ تیزی سے مت پڑھا کیجئے۔ جب قرآن پڑھا جائے آپ خاموشی اختیار فرمائیں، آپ توجہ سے سنیں، جب وہ پورا کر لیں تو پھر آپ پڑھیں۔ یعنی اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ بھولنے کے خوف سے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو محفوظ کریں گے، ہم اس کو سنبھالیں گے، اور ہم ہی اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک خوش بخت ہے، آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا جن کے چہرے بڑے روشن ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی زیارت سے ان کو سرفراز فرمائے گا۔ اور دوسرے بدبخت قسم کا گروہ ہے جن کے چہرے سیاہ اور بد رونق ہوں گے، اور وہ لوگ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ انسان کو چاہیے ان ساری باتوں پر غور و فکر کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا کہ انسان ویسے ہی دنیا میں آ گیا اور کوئی جزا اور سزا نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ دہر کا آغاز ہوا جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل پہلی ہی آیت کے اندر یہ دونوں نام آ رہے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر۔ اس کی وجہ سے اس کو یہ دونوں نام دیے گئے۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اس کو 76 نمبر پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں رکھا، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 98 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو سوچنے کی طاقت دی، اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی تاکہ یہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات کو سمجھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر اللہ کی ذات نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا، کہا کہ دیکھو ایک کافر ہے، کیسا ان کا انجام ہوگا، ان کے لیے انگاروں کا عذاب ہوگا، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے اور ہمیشہ اور دائمی عذاب ہوگا۔ دوسری طرف مسلمان شکر گزار لوگ ہوں گے، اگر یہ منت مان لیں، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، مسکین نظر آ جائیں ان کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ لوگ قیامت سے ڈرنے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا اے مشرکین، تمہیں چاہیے کہ تم باز آ جاؤ، اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے سب کو ختم کر دیا جائے گا اور حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ آخری سورہ مبارکہ اس پارے کی سورۃ المرسلات ہے جو 77 نمبر پر قرآن پاک میں ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 33 نمبر پر نازل ہوئی۔ 50 آیات اور 2 رکوع ہیں، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مرسلات دراصل کہا جاتا ہے تیز نرم چلنے والی ہوا کو، یہ بھی قیامت کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 5 قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا اے لوگو قیامت کا آنا برحق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قسم اس وقت اٹھاتا ہے جب کسی چیز کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر قیامت کو یوم الفصل کہا گیا، یہ فیصلے کا دن ہے، اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس میں حساب کتاب ہوگا۔